حضرات، اب میں بہت ہی ادب و احترام سے ڈاکٹر تقی الیابی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اظہار فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہمارے استاد محترم مولانا نورالحسن صاحب جو صدارت کر رہے ہیں، پروفیسر فضل امام صاحب، شہید منظر صاحب اور نظر سبطین صاحب، ڈاکٹر باقر امام صاحب اور تمام لوگ، دیکھیے اتنی اچھی تقریر شہید منظر صاحب کی، اور بہت ہی مطلب کہنا چاہیے کہ سبق بھی دیتی ہوئی اور سمجھاتی ہوئی بہت سلیقے کی، اور کیا کہا جائے اس کی کتنی تعریف کی جائے، اس کے بعد میرا بولنا تو بس عجیب سا لگ رہا ہے۔ لیکن جہاں سے بات جو ہے باقر امام صاحب نے شروع کی تھی، یا جس کا حوالہ جو ہے جناب منظر شاہی صاحب نے بھی دیا، شاہد منظر صاحب نے بھی دیا، یعنی سورہ والعصر، اور میرا خیال ہے کہ سب کو یاد بھی ہے، اور اسی میں پورا جو ہے طریقہ بتایا گیا ہے کہ زندگی گزارنے کا، وقت کی اہمیت کا، یا صرف اگر ہم ٹائم کو جو ہے صحیح طرح سے گزار رہے ہیں اور دوسروں کو نہیں بتا رہے ہیں تو شاید یہ تمام چیزیں جو ہے سامنے آتی ہے جائے گی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، پورا سورہ سب لوگوں کو یاد ہے۔ ہم اگر جو ہے صحیح طرح سے زندگی گزار رہے ہیں تو شاید یہ فائدہ مند زیادہ نہیں ہوگی، ہمارے لیے تو ہو جائے گی لیکن زیادہ فائدہ مند اس لیے نہیں ہوگی کہ جو ہمارے ارد گرد ماحول ہے اس کو ہم نہ سمجھ پائیں۔ جہاں تک مذہب اسلام کی بات ہے، وہ تو ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کی بات جو ہے کرتا ہے۔ ابھی دیکھیے منظر صاحب نے کہا کہ ایک سیکنڈ کا اندازہ جو ضائع ہو گیا ہے، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں جس کے سامنے سے ٹرین گزر رہی ہو اور وہ بریف کیس لیے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہو، ساتھ ہی ساتھ دسیوں مسافر اس سے کہہ رہے ہوں کہ اب تمہارے دوڑنے سے فائدہ نہیں، اب ٹرین گزر گئی۔ اور یہی ہم اور آپ کہتے بھی ہیں کہ وقت اگر ہاتھ سے گزر گیا تو وہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ سماج میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ جو کبیر داس کے ایک دوہے کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کے سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کال کرے آج کرے سو کال کر، اور کال کرے سو پرسوں، اور اتنی جلدی کیوں کر ڈالے، جینا ہے جب برسوں۔ لیکن اسی طرف اشارہ خوبصورت جو ہے شاہد منظر صاحب نے کہا کہ ہماری جتنی بھی گزر گئی ہے زندگی، جتنی بھی گزر گئی ہے، چاہے 2 سال گزرے ہوں، 10 سال گزرے ہوں، 50 سال گزرے ہوں، جتنی بھی ہماری گزری ہے، اور آنے والی زندگی کا ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی ہماری زندگی باقی ہے، لیکن جو گزر چکی ہے اس کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی تیزی اس کے ساتھ گزرتی چلی گئی۔ اگر صرف یہی ایک چیز جو ہے غور کر لی جائے تو شاید بہت ہی اہم ہوگی، جس سے اپنے آپ ہم اگلی زندگی کے لیے تعین کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے۔ مذہب اسلام ہمیں ہر روز زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے بجے اذان ہوگی صبح کی اور اتنے بجے نماز قضا ہو جائے گی؟ اگر ہم 1 منٹ پہلے نماز پڑھ لیں، اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، کہا کہ وہ نماز ہماری کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ اچھا ادھر سورج نکل آیا، ہمیں وہی 2 رکعت پڑھنا ہے، ہم بعد میں پڑھ لیں، کہا نہیں اب یہ قضا ہو گئی۔ ایک ایک سیکنڈ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سحری کرتے رہو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 5:52 کے اوپر سحری کا وقت ختم، لکھے رہنے دو، ہم اپنی گھڑی تھوڑی پیچھے کر لیں گے، یا صحیح بھی چل رہی ہے تب بھی کوئی نقصان نہیں، ہم 53 منٹ تک سحری کرتے رہیں گے، 54 منٹ تک سحری کرتے رہیں گے، تو کہا جائے گا کہ اب آپ کا جو ہے روزہ نہیں۔ کہا کیا ہو گیا، 1 منٹ پہلے روزہ کھول لیں گے؟ کہا نہیں، 1 منٹ پہلے بھی آپ روزہ نہیں کھول سکتے۔ تو اس کا مطلب وقت کی اہمیت ہے۔ اس زمانے میں چونکہ حج کے موقع کے اوپر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں رہتی ہے، ہم نے کہا جائیں گے حج کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں، عمرہ کرنے نہیں، حج کرنے چلے جائیں گے۔ کہا نہیں، اس زمانے میں آپ کا حج نہیں ہو سکتا، آپ کو اسی پیریڈ میں جانا ہے،
اور پھر ظہر سے پہلے آپ کو عرفات کے میدان میں پہنچ جانا اور مغرب کی اذان سنتے رہیے اور وہاں سے چل دینا. اب آپ کو وہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ رک گئے بعد میں پہنچے اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتے ہیں, مغرب عشاء کی نماز یہاں پہ اول وقت پڑھ کے تو ہم عرفات کا میدان چھوڑیں گے, کہا آپ کا حج کیا, جو کہا گیا ہے وہ کریے. ادھر چاند گرہن اور سورج گرہن ہوا اور ہم سوتے رہ گئے تو اس کا مطلب ایک واجب چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے. جو ہمیں نماز آیات پڑھنا تھی وہ گئی, اس کو اب ہم واپس نہیں لا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اسلام ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کی بات کرتا ہے, اور جہاں اتنی پابندیاں لگاتا ہے وہیں مذہب اسلام ہمیں پورے اختیار بھی دیتا ہے کہ سال بھر میں آپ ایک دن ایسا معین کر لیجئے کہ جس میں آپ خمس نکال سکیں. جیسا کہ افتتاحی تقریب میں حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم خمس نکالنے لگیں پابندی سے تو سماج میں کوئی بھی غریب نہیں رہ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال بھی کر لیں. تو اب یہ اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے کہ سال بھر میں آپ جو چاہیے تاریخ معین کیجئے, چاک چوبند رہیے تاکہ نماز آیات وغیرہ کا آپ کو اندازہ رہے کہ کیا ہے. اور یہ جو بات آئی کہ ٹائم مینجمنٹ, ٹائم کو ہم کس طرح سے گزاریں, اگر یہ چیزیں انسان نے سیکھ لیں تو انتہائی کامیاب زندگی اس کی ہو سکتی ہے. اور اگر ہم نے وقت کی پابندی نہیں کی, وقت کا لحاظ نہیں کیا, وقت گزرتا رہا, تو پھر بعد میں ہم یہی کہیں گے کہ گیا وقت ہاتھ آتا نہیں. اور انگریزی کی جو کہاوتیں کہی گئیں, ٹائم از گولڈ, ٹائم از منی, تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. یہ قیمتی وقت ہے, سنہرا وقت ہے. جتنا ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے اتنی ہی ہم ترقی کرتے رہیں گے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ خدا نے کسی بندے کے ساتھ, اس میں قوم, فرقے, مذہب, چھوٹے بڑے, جوان بوڑھے, عورت مرد, کسی کی تخصیص نہیں کی ہے. ہر ایک کو 24 گھنٹے عطا کیے. ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہیں. تو جب ہر ایک کو 24 گھنٹے دے دیے گئے ہیں تو کیوں ایک آگے بڑھ جاتا ہے, کیوں ایک پیچھے رہ جاتا ہے؟ اور بعد میں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ اتنا آگے بڑھ گیا. یعنی اپنے دل میں حسد و جلن بھی پیدا کرتا ہے جو خود اس کی زندگی کو کم کر رہی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر اس نے کس طرح سے وقت کا استعمال کیا جو اتنا آگے بڑھ گیا, اور ہم نے کس طرح سے وقت کا استعمال کیا جو اتنے پیچھے رہ گئے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو پر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ہمارے ہاتھ آئے گی. اور صرف ہمارا کامیاب ہو رہنا کافی نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اگر ہمیں ٹائم مینجمنٹ کی بات آ گئی, سیکھ گئے ہیں, تو ہمیں دوسروں کو بھی بتانا ہے. یہ اچھی باتیں بتانا ہے تاکہ وہ بھی, اور خاص طور سے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو زیادہ ہم جو ہے ٹائم کا خیال رکھنا ہے. وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. جتنا ہم اس کو محفوظ کر لیں گے اتنا ہی میری کامیاب زندگی ہو جائے گی. اور ٹائم کو بچانے کے سلسلے میں کئی باتیں آئیں کہ ہم اپائنٹمنٹ لے لیں, ہم شیڈول کر لیں کتنی دیر میں, کتنے وقت میں ہم کیا کام کر لیں گے, تبھی ہماری زندگی کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے. اور ماضی پہ ہمیں دھیان نہیں دینا ہے. ماضی صرف تجربے کے لیے ہوتا ہے, پاسٹ صرف تجربے کے لیے ہوتا ہے. اس سے ہم صرف سبق لیتے رہیں کہ کیا ہوا, کس نے کیا کمایا, کیا کھویا. ہسٹری جو ہوتی ہے, ماضی جو ہوتا ہے, پاس جو ہے, وہ صرف تجربے کے لیے ہے, سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے. ہمیں اس پہ زیادہ دھیان دینا نہیں ہے, لیکن ٹارگٹ ہمیں بنانا ہے, مستقبل کو سامنے رکھنا ہے, گول ایک بنانا ہے کہ ہمیں کتنے وقت میں کس کام کو انجام دے لینا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمیں اطلاع نہیں ہے کہ ہم کتنے دن تک زندہ رہیں گے,
اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ جو وقت میرے ہاتھ میں ہے اس کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اسی لیے خیام نے ایک ربائی میں کہا ہے کہ روزے کے گزشتہ اورا یاد مکو، جو دن گزر گیا ہے اسے یاد نہ کرو۔ روزے کے گزشتہ اورا یاد مکن، فردا کے نعمداست بنیاد مکن، وہ دن جو کہ ابھی نہیں آیا ہے اس کو بنیاد نہ بناؤ، اس لیے کہ اس کے سوچنے میں تمہارا وقت گزرتا رہے گا، جو تمہیں قیمتی وقت یہ ملا ہوا ہے اس کا تم صحیح استعمال نہیں کر پاؤ گے۔ روزے کے گزشتہ اورا یاد مکن، فردا کے نعمداست بنیاد مکن، ہر آمدہ نعمدہ فریاد مکن، جو آ گیا ہے جو نہیں آیا ہے اس کی فریاد آہو ویلا نہ کرو۔ روزے خوش باش و عمرہ برباد مکن، آج کے دن تم خوش رہو اور اپنی عمر کو برباد نہ کرو۔ آج جو ہمیں کام کرنا ہے، جتنا کام کرنا ہے اسے ہمیں پوری طرح سے انجام دینا ہے۔ نظر ستین صاحب نے اسی 24 گھنٹے کو بانٹنے کے سلسلے میں ایک معصوم کی بات کہی کہ ہمیں اسے 24 گھنٹے کو 4 حصوں میں بانٹ لینا چاہیے۔ پہلا حصہ وہ ہو جو اللہ کی عبادت میں صرف ہو جائے، دوسرا حصہ وہ ہو جو روزی کمانے میں صرف ہو جائے، اور تیسرا حصہ وہ ہو جو دوست احباب اور ایسے ملنے جلنے والوں کے ساتھ گزرے جن کے ساتھ ہم کھل کے انٹرٹینمنٹ کر سکیں، اور چوتھا حصہ وہ ہو جس میں ہم سو جائیں۔ کچھ اسی طرح کی بات نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ جب ان کے کلمات قصار کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں 390 نمبر جو ہے، کلمات قصار میں 390 نمبر اس میں ملتا ہے کہ ہمیں 3 حصوں میں اس 24 گھنٹے کو، دن کو بانٹ لینا چاہیے۔ یہ میں نوٹ کر کے لایا تھا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں۔ یہ 300 نہیں بلکہ مکتوب نمبر ارشاد نمبر 330 میں ہے۔ اس میں ہے کہ للمومن 300 ساعات، مومن کے لیے 3 ساعات ہے، ایک دن میں صرف 3 گھڑیاں اس کے پاس ہیں۔ فَسَاعَتُ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، پہلی ساعت وہ ہے جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے رب کو پہچاننے کی بات وہ کرتا رہتا ہے۔ پہلی گھڑی جو ہے وہ ہے کہ جس میں وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے، اپنے دلیوں کی بات۔ اور دوسرے کہتے ہیں وَالسَّاعَةُ يَرُمُّ مَعَاشَهُ، اور دوسری گھڑی وہ ہے کہ جس میں وہ معاش کے لیے، وہ روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، اور اگر روزی نہیں ہوگی تو گویا یہ کہ ہماری زندگی بیکار ہوگی۔ اور اگر اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو پتہ ہی چلے گا کہ اسلام تو چاہتا یہ ہے کہ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان اتنا دولت مند ہو جائے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے۔ اس لیے کہ اگر وہ دولت مند نہیں ہے تو وہ نہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے، نہ خمس نکال سکتا ہے، نہ صدقہ نکال سکتا ہے، نہ خیرات نکال سکتا ہے، وہ خود ہی ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے۔ تو کہا گیا کہ وَالسَّاعَةُ يَرُمُّ مَعَاشَهُ، دوسری گھڑی وہ ہے جس میں وہ اپنے معاش کی تلاش میں رہے۔ اور اس کے بعد کہا وَالسَّاعَةُ يُخَلِّ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا، اور ایک ساعت وہ ہے جس میں اپنے اور دوسرے نفسوں کے بیچ جو ہے اپنے کو مطلب انٹرٹینمنٹ کے لیے آدمی چھوڑ دے، اپنے نفس کو حلال اور پاکیزہ چیزوں کی لذت کے ساتھ کھلا چھوڑ دے۔ اور جہاں تک امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ 4 حصوں میں تقسیم کریے، جس میں 3 چیزیں تو یہی کامن ہیں: اللہ کی عبادت، فکر، غور، معاش کی تلاش، اور اپنے عزیز و قریب دوست احباب کے ساتھ کھل کے ہنسی مذاق۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو چوتھی بات کہی کہ ایک حصہ آرام کے لیے ہے، یعنی نیند تمہاری پوری طرح سے آ جائے، یعنی ہر 6 گھنٹہ ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے۔ اور نیند کے لیے قرآن کریم نے کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات ہم نے تمہارے لیے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اور جب نیند پوری ہوتی ہے تو انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں
کہ گویا انسان کی جو جسمانی بیٹری ہے وہ نیند مکمل ہونے کے اوپر پوری طرح سے چارج ہو جاتی ہے، نیند پوری ہوتی ہے تو صبح بہت ہی خوشحال اور پھر نئے کاموں میں لگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خدا حافظ، شکریہ۔